جب سدرۃ المنتہا کے بعد سدرۃ المنتہا پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، وہاں پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب اس سے آگے آپ اکیلے جائیں گے؟ کہا جبریل کیسی بات کرتے ہو، ابھی تک تو ساتھ دیا ہے، اب ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں ساری بات سمجھتا ہوں، لیکن اس سے آگے ایک قدم بھی اگر میں بڑھا تو میرے پار جل جائیں گے، میرا جسم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سمجھیے سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرۃ بیری کے درخت کا نام ہے، اور منتہا آخری مقام کو کہتے ہیں جہاں سے اوپر کی مخلوق نیچے نہیں آئے گی، نیچے کی مخلوق اوپر نہیں جائے گی۔ میں نے مخلوق کے بارے میں کہا ہے کچھ اور نہ سمجھنا، میں نے کہا مخلوقات نیچے نہیں آ سکتی، مخلوقات اوپر نہیں جا سکتی، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس سدرۃ المنتہا سے آگے پیغمبر علیہ السلام اکیلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے آگے میں رفرف نامی ایک سواری پہ سوار ہوتا ہوں، وہ سواری کیسی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ انوارات اور کی تجلیات کی ایک لپیٹ میں اللہ کے نبی کو لے کر عرش معلیٰ پہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کے قریب جب اللہ کے نبی ہونے لگتے ہیں آواز آتی ہے محبوب قریب ہو جاؤ، محبوب قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈک آتی جاتی ہے، جب جملہ سنتا ہوں سینہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، جب جملہ سنتا ہوں آگے ہی آگے اللہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بات کی حیرانگی محسوس ہوئی، وہ بات یہ تھی کہ یہ آواز جملہ تو یہ تھا محبوب قریب ہو جاؤ، محبوب اللہ کے قریب ہو جاؤ، لیکن یہ آواز اجنبی نہیں تھی، پہلے سنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ میں بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آواز تو صدیق اکبر کی ہے، لیکن وجہ یہ ہے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ جبریل امین آئے، وہاں پر میں انہیں بھی چھوڑ آیا، صدیق کو میں فرش پر چھوڑ کے آیا تھا اور وہ سو رہا تھا۔ مجھے تو راتوں رات کی حیرانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ صدیق کی آواز کیوں آتی ہے؟ اللہ نے کہا پیغمبر علماء رکھتا لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز کے ساتھ ایسے معلوم ہو چکے تھے، اتنی محبت ہو چکی تھی، وہ جانتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، رب کائنات جانتے تھے جہاں پر اللہ کے نبی گھبرا جائیں گے، اس لیے ان کے لیے ایسی آواز کا انتخاب ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی جھجک ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اطمینان مل جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے خدا سے پوچھا کہ اللہ بتائیے نا آواز صدیق کی یہاں کیسے؟ اللہ نے کہا میرے محبوب جب تم یہاں آتے ہو، جب تمہیں میں یہاں لے آیا ہوں تو میں نے ایک فرشتے کا انتخاب کیا، میں نے اسے پیدا کیا، میں نے اسے صدیق اکبر جیسی زبان دی ہے، جب وہ بولتا ہے آواز صدیق اکبر جیسی نکالتا ہے، اس کی صرف ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اور فرشتے تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے جب میرا محبوب آ جائے اسے یہ جملہ کہہ دینا کہ محبوب اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، اللہ کے نبی کے سینے میں اطمینان آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں دیکھو جس اللہ کے نبی کو صدیق اکبر سے اتنا پیار ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس صدیق اکبر کی آواز کا انتخاب کرنے کے بعد فرشتہ پیدا کیا، اسے بھی آواز دی، اس لیے اللہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر تن من دھن سب کچھ پیغمبر پہ قربان تو کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے لیے اس جگہ پر اطمینان، اللہ کے نبی کو راحت سکون دینے کے لیے اللہ نے جس چیز کا انتخاب کیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی آواز کی شکل میں ایک فرشتہ بنا دیا۔ تو صدیق اکبر کا انتخاب اس لیے ہوا، اللہ جانتے تھے غار میں پیغمبر گئے، صدیق اکبر ساتھ ہجرت کی، صدیق اکبر ساتھ نکاح ہوا، صدیق اکبر ساتھ۔ اللہ کے نبی کو صدیق اکبر نے اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی اس زمین سے، اس کائنات سے جب اگلے مرحلے میں منتقل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی وفات پاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد صدیق اکبر اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رہ
نہ غار میں چھوڑا، نہ مزار میں چھوڑا، نہ کسی اور دربار میں چھوڑا۔ جہاں پیغمبر تھے صدیق ساتھ چلتے گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، جب تم اللہ کے نبی کے تابع ہو جاؤ گے، ان کی بتائی ہوئی سنت پہ عمل کرو گے، بدعات، شرکیات، کفریات کو چھوڑو گے، رسومات کو، بدعات کو، رواج کو، رسم کو چھوڑ کر سنت پہ عمل کرو گے، تو اللہ تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے پہلے لوگوں کو نوازا ہے، کیونکہ اللہ کی حالت تبدیل نہیں ہوئی، نہ ہی اللہ کے دینے میں کوئی فرق آیا ہے، صرف فرق آیا ہے ہمارے دینے میں فرق آیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت آواز کے مالک، حسین لب و لہجہ، حویلیہ کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں، ملک انعام الرحمان صاحب دام برکاتہ، حضرت تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں حاضری پیش کروائیں۔ ملک انعام الرحمان